بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس مبارک ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو یہودیوں کی دشمنی، ان کی سخت ضد اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سچائی کو بے پردہ کرتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی دکھائی اور اپنے سوالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنا چاہا، مگر جوابات ایسے ملے کہ ان کے دل کانپ اٹھے اور ایک سچا انصاف پسند یہودی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حق کو پہچان کر ایمان لے آئے۔ تو آئیے اس دل کو ہلا دینے والے حقیقی واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ یہودیوں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کی اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسند خاطر تھا چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے۔ سب نے قسم کھا کر قبول کیا کہ بے شک آپ نے بظاہر ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا،
اچھا اب یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسرے شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبریل علیہ السلام ہے، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی صحیح ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ سختی وہ خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور اکرم، 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ فرمائے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچہ کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف۔ آپ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی بطور ضیافت ہوگی۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہیں اسلام کے قبول کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے
اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ایک طرف ضد، ہٹ اور دشمنی تھی اور دوسری طرف حق، علم اور رحمت۔ یہودیوں کی انا انہیں اندھا کر گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے سچے طلبگار حق نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا حکم سنا تو سچائی کو مان لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کی آنکھیں کھولیں، غرور اور ہٹ کو چھوڑیں اور حق کو پہچانیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔